السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو مصعب قطیانوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں۔ ہم لوگ دلائل سے نظریہ اخذ کرتے ہیں اور نظریہ اخذ کرنے کا یہی طریقہ ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہم نظریے کو خود پر غالب کر دیتے ہیں اور پھر اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن حدیث کی اتباع کے بجائے قرآن حدیث کو اپنے تابع کرنے والی روش ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اب قرآن سے لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی غلط روش کی بنا پر قرآن سے غلط نتائج اخذ کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کیسے طالب جوہری نے حدیث کے ایک ٹکڑے سے استدلال کیا، لیکن وہ سراسر فاسد استدلال نکلا۔ اب اسی کی ایک اور مثال آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے تقریر کے دوران ایک بات کہی جس کو عوام اور علماء نے آڑے ہاتھوں لیا۔ اب وہ جملہ دیکھتے ہیں۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ عمران خان صاحب تو عالم نہیں ہیں، نہ انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ بظاہر انہوں نے اپنی گفتگو سے گستاخی صحابہ کا ارادہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس پہ علماء اور عوام کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں حیران رہ گیا اس بات پر کہ محمد علی مرزا صاحب نے اس جملے کو قرآن سے ثابت کر دیا۔ انجینئر صاحب نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ آیت غزوہ بدر کے متعلق ہی نازل ہوئی ہے، جس کے اندر صاف لکھا ہے کہ جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کو ناپسند کر رہا تھا۔ یہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں بعد اس کے کہ یہ ظاہر ہو چکا، گویا کہ انہیں موت کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو موت کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب اللہ آپ سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک آپ کو دے گا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ یہ تمہیں ملے گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ جو اسلحے سے لشکر لیس نہیں ہے تمہیں وہ مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ کی چاہت یہ تھی کہ اللہ حق کو اپنے کلمات، اپنی نشانیوں کے ذریعے مکمل طور پر ثابت کر کے دکھا دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ مرزا صاحب کی میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیوز دیکھی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ عام طور پہ مرزا صاحب کی باتیں، چاہے وہ پاکستان کے جمہور علماء کے مطابق ہو یا مخالف، لیکن ہوتی دلیل سے مزین، لیکن یہ بات علمی اعتبار سے اتنا بڑا بھن تھا کہ آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی۔ ان کی غلطی کو مختصر اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جن صحابہ کے ڈرنے کا ذکر کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن آیت کے اندر جن صحابہ کے خوف کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ تفصیل اس کی یوں سمجھیں کہ مسلمان جب غزوہ بدر میں جہاد کے لیے نکلے تو اس وقت ان کے سامنے کوئی لشکر نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ تجارتی مال لے کر شام سے مکہ آ رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قافلے کو گھیر کر ان سے بطور مال غنیمت سارا مال لینے کا ارادہ کیا ہوا تھا، کیونکہ لازمی بات ہے یہ جنگی حکمت عملی تھی، ورنہ وہ اسی مال سے مسلمانوں کے ساتھ جنگی حکمت عملی بناتے۔ چنانچہ اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے صحابہ کو لیا جو محض 313 تھے۔ ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ نہیں تھا، کیونکہ یہ کسی جنگی لشکر کے مقابلے میں تو جا نہیں رہے تھے، ایک تجارتی قافلے کو گھیر کر مال غنیمت لینے کے لیے جا رہے تھے۔
چنانچہ اس موقع پر کوئی ڈر والا معاملہ تھا ہی نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دل میں خوف پیدا ہوتا۔ تو جو پیچھے رہ جانے والے صحابہ تھے ان صحابہ کے لیے جانے کا حکم ہی نہیں ہوا تھا، لیکن جب مسلمان سفر میں آگے بڑھے، 1 دن اور 2 دن کی مسافت انہوں نے طے کر لی، تو پھر صورتحال تبدیل ہو گئی۔ مکے والوں کو خبر مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ، جس میں سارے مکے والوں میں، یا سارے نہیں تو اکثر مکے والوں کا سامان موجود تھا، مسلمان اس کو لوٹنے کے لیے مدینہ سے نکل چکے ہیں۔ تو ابو جہل نے 1000 کافروں کو جنگ کے لیے تیار کیا اور اسلحے سے لیس ہو کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا اور ابو جہل کا قافلہ مسلمانوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہاں مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا۔ اب بات آ گئی خوف کی، اب ڈر کا مقام آ گیا، کیونکہ صحابہ اسلحہ لے کر بھی نہیں آئے تھے اور تھے بھی کم، سامنے دشمن کے پاس اسلحہ بھی خوب تھا اور تعداد بھی زیادہ تھی۔ تب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے آئے تھے، ہم لڑائی کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ جنگی حکمت عملی کے تحت یہاں لڑنا مناسب رہے گا، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنی ناواقفیت کی بنا پر یہ کہا کہ غزوہ بدر میں صرف 313 صحابہ شریک ہوئے، باقی صحابہ ڈرتے تھے، اور اسی کی تائید میں انجینئر صاحب نے آیت پیش کر دی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن اس استدلال میں ان سے سخت خطا ہوئی۔ تفصیل کے لیے ہم تفسیر ابن کثیر سے ایک روایت جو وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نقل کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہم تفسیر ابن کثیر ہم نے کھول لی، سورۃ الانفال کے اندر آ گئے۔ سورۃ انفال میں ہم نے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کی تفسیر دیکھنی ہے۔ یہ شروع ہو گئی یہاں سے، کما اخرجک ربک، اس کی تفسیر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ہم نیچے آتے ہیں، یہ روایت یہاں سے دیکھیں، یہ روایت شروع ہو رہی ہے۔ قال الحافظ ابو بکر ابن مردویہ فی تفسیرہ قال حدثنا سلیمان بن احمد تبرانی قال حدثنا بکر بن سہل قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا ابن لہیعہ عن یزید بن ابی حبیب عن اسلم ابی عمر ان حدثہ انہ سمع ابا ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ یقول، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس پوری سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا، حافظ ابن کثیر نے یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَحْنُ بِالْمَدِینَةِ، جبکہ ہم مدینہ میں تھے، انی اخبرت عن عید ابی سفیان، کہ مجھے ابو سفیان کے قافلے کی خبر دی گئی ہے، انہا مقبلۃ، کہ وہ آ رہا ہے، فَهَلْ لَكُمْ أَن نَخْرُجَ قَبْلَ هَذِهِ الْعِيدِ، کہ ہم اس قافلے سے پہلے اس کو جانا لے، تو لعل اللہ ان یغنمناها، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس سے مال غنیمت دے دے، فقلنا نعم، ہم نے کہا جی ہاں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ صحابہ کرام نے اس وقت کوئی اختلاف اور ڈر کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، فخرج وخرجنا، اور وہ بھی نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نکلے، فلما سرنا یوما او یومین، اور جب ہم 1 دن یا 2 دن کی مسافت پہ نکل کے آگے چلے گئے، قال لنا ما ترون فی قتال القوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ما ترون فی قتال القوم، قوم کے قتال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، انہم قد اخبروا بخروجکم، انہیں تمہارے نکلنے کی خبر پہنچ گئی ہے، فقلنا، ہم نے کہا لا واللہ ما لنا طاقہ، نہیں اللہ کی قسم ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، بقتال العدو، دشمن سے لڑنے کی، ولکننا اردنا العیر، ہم تو قافلے کے ارادے سے نکلے تھے، ثم قال ما ترون فی قتال القوم، پھر کہا کہ تمہارا قوم کے سے لڑنے کے بارے میں کیا خیال ہے، فقلنا مثل ذلك، ہم نے اسی طرح کی بات کہی، فقال المقداد بن عمر، مقداد ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وَإِذًا لَا نَقُولُ لَكَ يَا رسول اللہ، ہم اس وقت آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے اللہ کے رسول، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف رائے ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف رائے ہوا، اور بعض صحابہ دشمن سے اس وقت لڑنے کو ناپسند کر رہے تھے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، اب وہ آپ سے اختلاف رائے کر رہے ہیں
حالانکہ حق ظاہر ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا چکے تھے کہ اللہ نے ایک لشکر پر فتح دینے کا ہمیں ارادہ کیا، یہ کوئی ایک لشکر ہمیں ملے گا۔ تو اس کے باوجود جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رائے لے رہے ہیں، اس کے باوجود یہ اختلاف رائے کر رہے ہیں، اور کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ڈر کا منظر نبی پاک اللہ رب العزت نے بیان کیا اس آیت کے اندر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یقینی طور پر ان کے دل میں خوف آیا ہے، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، واللہ ما لنا طاقت بقتال العدو، اور اس سے صحابہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ ڈر بشری تقاضا ہے، انسان کے اندر ڈر آتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کی میں آپ کو مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی لاٹھی کو اللہ نے سانپ بنا دیا، پھر اللہ نے کہا اس کو پکڑو، لا تخف، اور ڈرو مت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر آ گیا تھا، تبھی آپ صلی اللہ رب العزت نے کہا نا ڈرو مت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر کا آ جانا یہ بشری تقاضے کے اعتبار سے تھا، یہ گناہ نہیں تھا، یہ تربیت کی کمی نہیں تھی، جس طرح کہ خان صاحب فرما رہے ہیں۔ خیال ہے آپ کو، اگر یہ خوف جو ہے دل کے اندر آنا، اگر یہ غلطی ہے تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف آیا۔ دراصل یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے سچویشن بیان کی کہ حالات خطرناک ہو گئے تھے، جس کی بنا پر صحابہ کے دلوں میں خوف آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس بشری تقاضے کی وجہ سے حق کو ماننے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ کیا ہوا؟ بلکہ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، تو مقداد ابن عمر نے جوشیلا بیان دیا۔ قال، اب آگے دیکھیں دوبارہ حدیث میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ فتمنینا، ہماری یہ خواہش رہی بات میں اے انصار کی جماعت، کہ کاش جو مقداد نے کہا وہ ہم کہتے تو یہ ہمارے لیے بڑے مال سے زیادہ محبوب ہوتا۔ احب الینا من ان یکون لنا مال عظیم۔ پھر کہہ رہے ہیں قال، ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اس بات پر نازل ہوئی تھی، یعنی ان لوگوں کے بارے میں جو بدر کے معرکے میں شریک تھے، بدری صحابہ، جن کی افضلیت، جن کا معفو عن ہونا اللہ کی طرف سے اس کی سرٹیفکیٹ اور گواہی موجود ہے۔ اس کو تو آپ حضرات آپ بھی مانیں گے نا انجینئر صاحب، کیا خیال ہے؟ تو اب یہ دیکھیں، اس سے صاف واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جس طبقے کے بارے میں خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ وہ خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی کے حکم کو پورا نہ کر سکے، اس لیے مجبوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 313 صحابہ کے ساتھ آگے جانا پڑا۔ واقعہ دراصل ایسا نہیں تھا، عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی، وہ عالم نہیں ہے۔ ارے حضرت آپ سے کیسے غلطی ہو گئی انجینئر صاحب؟ آپ تو علمی کتابی آدمی ہیں، آپ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، اتنی واضح غلطی آپ نے کر دی۔ اب اس معاملے میں مسلم شریف سے ایک اور استشہاد اور ایک اور استدلال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی بات کو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے، وہ حدیث بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا جو جہاں ہماری بات سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ جی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ والی حدیث آ گئی، دیکھیں جی حدیث آ گئی، مسلم شریف کا صفحہ نمبر ہے 360، جلد نمبر ہے 2، صحیح مسلم المیزان کی ہے ہمارے پاس، صفحہ نمبر 360، اور یہ حدیث آ گئی۔ حدثنا ابو الطاہر احمد بن عمرو بن سرح مولا بنی امیہ قال اخبرنی ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب قال ثم غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک وهو يريد الروم والنصارى العرب بالشام۔ یہ حدیث کعب ابن مالک کی ہے، اس کا جو محل استشہاد میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کعب ابن مالک جو ہے، قال کعب ابن مالک فرما رہے ہیں لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها قط الا فی غزوۃ تبوک
غیر انی قد تخلفت غیر انی قد تخلفت فی غزوۃ بدر، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا ہوں علاوہ غزوہ تبوک کے، اس کے علاوہ میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا۔ ولم یعاتب احدا تخلف عنہ، غزوہ بدر میں جو شخص پیچھے رہ گیا، یہ ولم یعاتب احدا بنے گا، تو اس کو کسی نے بھی اس شخص کو جو غزوہ بدر سے پیچھے رہ گیا اس کو عتاب نہیں کیا، کسی نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے والمسلمون یریدون عیر قریش، اور مسلمانوں کا اس وقت صرف قریش کے ایک قافلے کا ارادہ تھا، یہی ابو سفیان والا قافلہ، اور حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم، لیکن وہاں جا کر ہوا یہ کہ اللہ نے ان کو دشمنوں کے بڑے لشکر کے ساتھ جمع کر دیا، علی غیر میعاد، یہ بات پہلے سے طے ہی نہیں تھی، تو لہذا اس وقت تو خطرے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، ڈر کائے کا۔ اس دوران سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عام طور پر انجینئر محمد علی مرزا اتنی کمزور بات نہیں کرتے، لیکن یہاں انہوں نے اس قدر کمزور بات کہی کہ میں حیران ہو گیا کہ اس آدمی سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی، کیوں ان سے یہ کمزوری ظاہر ہوئی، ایسا فاصل استدلال ان سے کیوں وجود میں آیا؟ مجھے اور کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس وجہ کے جو شروع میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، کہ بسا اوقات آدمی اپنے ذہن میں ایک نظریہ تخلیق کرتا ہے اور اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ڈھونڈتا ہے۔ یہ طریقہ کار دلیل اخذ کرنے کا ٹھیک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اچھا بھلا صاحب علم بھی خطا کر جاتا ہے۔ انصاف پسند آدمی کو تو دلائل سے نظریات اخذ کرنے ہوتے ہیں۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ غلطی کیا حب عمران میں کی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، ان کے بارے میں میرا یہ ذہن بالکل نہیں ہے، بلکہ میرا سمجھنا یہ ہے کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ بغض مولویان میں ہوئی ہے، حب عمران میں نہیں ہوئی۔ تو جناب ان کے لیے ہمیں یہ مشورہ دیتے ہوئے ہم آگے تیسری مثال کی طرف بڑھیں گے کہ کسی کی محبت یا کسی کی بغض کو ذہن میں رکھ کے دلائل تلاش نہ کریں، بلکہ دلیلوں کو دیکھ کر اپنے نظریے بنائیں۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو بنانے کا تو مجھے بالکل بھی تجربہ نہیں ہے، لیکن اپنے خیالات آپ سے شیئر کرنے کی خواہش دل سے دم نہیں توڑی، چنانچہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ باتیں فائدہ مند محسوس ہو رہی ہیں تو جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ بات فائدہ مند ہے، ان کے ساتھ ان باتوں کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ چینل کو چلنا چاہیے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔